خوشبو رمضان خوشبو رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مکرم ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام خوشبو رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایچ ڈی اور سٹی اسلامک ایچ ڈی کی خوبصورت اور خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خوشبو رمضان، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی اور میرے ساتھ میری معاون میزبان تشریف فرما ہے ایمان علی۔ شہر نعت فیصل آباد سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 4 رمضان المبارک کی یہ افطار ٹرانسمیشن الحمدللہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع سخن رہے گا رمضان اور قرآن۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد تلاوت کلام پاک سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں محترم علامہ حافظ ارشاد مدنی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ معروف مذہبی اسکالر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین متین کی خدمت کے لیے انہیں چن رکھا ہے اور الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اس کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف قاری قرآن شہر نعت فیصل آباد کی پہچان ہے قاری احتشام الحق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں بہت خوشی ہوئی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوبصورت لب و لہجے کے ثنا خان، سینئر ثنا خان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص لطف و کرم کیا ہے، صفدر فاروق سلطانی صاحب۔ السلام علیکم صفدر صاحب۔ جناب بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے ہمارے پروگرام میں وقار میں اضافہ ہوا۔ ناظرین کرام، آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت پیغام سے ہم اپنے پروگرام کا اور ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی یہ افطار ٹرانسمیشن کلام خداوند قدوس سے شروع کی جاتی ہے۔ تلاوت کلام رحمان فرما رہے ہیں قاری احتشام الحق نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بارگاہ خداوند قدوس میں آیات مبینات کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین مکرم، ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا موضوع سخن ہے رمضان اور قرآن۔ رمضان کا قرآن سے کیا ربط ہے اور قرآن کا
رمضان سے کیا ربط ہے؟ یہ گفتگو انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جید عالم دین پروفیسر علامہ حافظ ارشاد مدنی صاحب۔ علامہ صاحب کیا پیش کیجیے گا، کیا فرمائیں گے آپ کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں ربط کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ خیر الورا میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے آپ کی وساطت سے اپنا جو میرا موضوع ہے لوگوں تک پہنچے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، رمضان وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ بے شک بے شک۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کے مکان میں کئی کمرے ہوتے ہیں، روزانہ رات جب وہ تھکا ماندہ آتا ہے تو اسے سکون اور اطمینان اسی کمرے میں ملتا ہے جس کمرے میں روزانہ رات سوتا ہے۔ حالانکہ مالک تو وہ سب کمروں کا ہے، ایک جیسا ہے، لیکن جب وہ اپنے اس کمرے میں چلا جاتا ہے جو اس نے اپنے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے تو اسے سکون اور اطمینان مل جاتا ہے بلا تشبیہ۔ یہ کائنات اللہ کی پیدا شدہ ہے، اس کائنات کو اللہ رب العزت نے وجود عطا کیا، لیکن جس دل میں اللہ کا پاک قرآن ہوا کرتا ہے، جو زبان تلاوت قرآن سے آراستہ ہوتی ہے، جو سینہ قرآن کی تلاوت سے مزین ہوتا ہے، یقیناً اللہ اس دل والے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں قرآن نازل کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتا تھا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ قرآن کہے گا مولا یہ سارا دن مجھے پڑھتا تھا، رات کو میری تلاوت کرتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں مولا یہ نیک ہے، میری تلاوت کرتا تھا۔ رمضان کہے گا مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ روزہ رکھتا تھا، مولا اسے معاف کر دے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ پاک نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رب اسے رمضان اور قرآن نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ رمضان اور قرآن دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ نماز تراویح میں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں ہی نماز تراویح پڑھی جاتی ہے رمضان میں ہی، اور اس میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، حافظ قرآن جو ہے وہ پورا ایک مکمل قرآن پاک کا ایک ختم کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا روایت ہے؟ یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے کہ آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اب تو نیٹ پہ بھی آ رہا ہے کہ 5 سال کا بچہ وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اسے پورا قرآن پاک زبانی یاد ہے، اور اللہ پاک کا رمضان حفاظ اکرام کے لیے یہ احسان ہے کہ رمضان میں حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن پاک سنا دیتا ہے۔ اور اس سنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عیسائی وہ مسلمان ہو گیا، اس سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں بہت اچھا لکھاری تھا، بہت اچھا پینٹر تھا، میں خط و کتابت بہت اچھی کرتا تھا، میرے دل میں آیا کہ میں تورات لکھوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے تورات لکھی اور اس میں تحریف کی، اپنی مرضی سے کچھ باتیں اس میں ڈالیں، کچھ نکالیں، تو جب میں نے بازار میں جا کے وہ تورات کا نسخہ بیچا ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔
پھر میں نے زبور لکھی، اس میں بھی تعریف کی، بازار میں جا کے بیچا، ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اس کے ساتھ بھی میں نے یہی کچھ کیا، بازار جا کے بیچی، بک گیا۔ پھر میں نے کہا اب میں قرآن لکھتا ہوں، میں نے قرآن لکھا، اس میں تعریف کی، تو میں نے جا کے بازار بیچا، دوسرے دن سارے نسخے واپس آ گئے، اللہ اکبر، دوسرے دن سارے نسخے واپس آ گئے۔ کیوں کہ جس نے پڑھا وہ حافظ قرآن تھا، اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ ہمارا قرآن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر رمضان نہ ہوتا، حافظ قرآن نماز تراویح میں قرآن نہ سناتا، تو پھر اس کو قرآن بھول جاتا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے حافظ قرآن پر، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اللہ پاک نے اس کا حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ سبحان لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھو مگر پاکیزگی کی حالت، اور اس کو باوضو چھو۔ دیکھیے جب بھی کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، ایجاد کرتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ ایک بک دیتی ہے، گاڑی میں جاؤ جی، وہ ایک ابروشن دیتی ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کتنے کلومیٹر چلاؤ گے تو اس کا آئل چیک کرنا ہے، کتنے کلومیٹر لاؤ گے اس کی ٹیوننگ کروانی ہے، کیسے کیسے آپ نے اس گاڑی چلانا ہے، پر طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا، ہمارے اور آپ کے آقا نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا دروازہ بند گیا۔ یہاں پر اللہ پاک نے انسانیت کے لیے ایک بک دے دی، کتاب دی، اس کو پڑھو، اس کے مطابق اپنی زندگی سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان اور قرآن کا ربط علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اور یہ علامہ صاحب نے کہا کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن پڑھنا کتنی خوبصورت بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس حفاظت کا ذمہ اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کی اور حرمت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اسی گفتگو کو کچھ دیر کے لیے یہیں پہ روکتے ہیں، ایک چھوٹے سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے خوشبو رمضان۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔